الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ ہو جو میں کر سکوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے اور مال میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے سب سے بہتر چیز استغفار ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا سچے دل کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ۔ یاد رہے کہ ہمارے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو گناہوں کا یہ بوجھ استغفار کے ذریعے اتارنا ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں سورہ نوح میں فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ جب تم استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحمت والی بارشیں نازل کرے گا اور تمہاری مال کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں چلا دے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ استغفار کے ذریعے اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے، مال ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، باغات ملتے ہیں۔ تو اس لیے استغفار پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کہتے رہیں۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کریں اور توجہ سے کریں۔ دوسرے نمبر پہ جناب یونس علیہ السلام کی دعا جو قرآن حکیم میں آئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمزوری سے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی کہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کہ جس مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوں وہ میرے اپنے ہی ظلم کا نتیجہ ہے۔ یہ دعا کی جائے تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کسی بھی معاملے میں یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اس روایت کو امام احمد اور ترمذی نے بیان کیا ہے اور اس کی سند درست ہے۔ ایسے ہی پریشانی کے عالم میں دعا کے لیے آپ نے یہ بتایا ہے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اپنی کتب میں درج کیا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے جناب اسماء بنت عمیس کو دیا تھا، تو اس وظیفے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک دعا بتائی ہے اور اس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ کسی پہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی اس کو غم ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، وہ یہ دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرنے سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب جو کوئی یہ دعا پڑھے اور اس کے معنی کے اوپر غور و فکر کیے بغیر پڑھے، ظاہر ہے کہ اسے اس کا فائدہ اتنا ہی ہوگا، لیکن جو آدمی اس کا معنی سیکھے، اس کا مفہوم جانے، توجہ سے پڑھے، دھیان سے پڑھے، اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جناب علی کہتے ہیں کہ ایک غلام آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ میں اتنے پیسے ادا کر دوں تو مجھے آزاد کر دے گا۔
تو وہ جناب علی کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ میری مدد کریں. تو جناب علی کہتے ہیں تمہیں میں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے تھے. اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادا کر دیں گے. وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے اتنا حلال دے کہ جو حرام سے کفایت کر جائے، جس حلال کی موجودگی میں مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور اے اللہ مجھ پہ اتنا فضل کر دے کہ مجھے تیرے سوا کسی اور کی محتاجگی نہ رہے. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی وغیرہ نے اپنی اپنی حدیث کی کتب میں درج کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. اسی طرح امام طبرانی المعجم الصغیر میں روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ سے کہا تھا کہ معاذ تمہیں میں ایسی دعا نہ سکھاؤں جو دعا اگر تم کرو تو تمہارے اوپر احد پہاڑ کے برابر قرضہ ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہو جائے گا. وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری پریشانیاں دور فرمائے.